میں خان صاحب سے کوئی 4-5 ملاقاتیں میری ہو گئی ہیں, 4-5 ملاقاتیں. یہ میرے خیال میں سر جس طرح میں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کہا, سر ایمان سے مجھے وہ بھٹو سے بھی بڑھ کر نظر آیا. آزاد الیکشن لڑ کے آپ پارٹی سے بالکل آؤٹ ہو گئے, پچھتاوا ہے؟ سر اتنا سکون میں ہوں. اچھا. میں چونکہ ہمیشہ ہارڈ ورک کر رہا ہوں 90 سے. سر میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو ہمارا مانیٹر ایجوکیشن کتابوں کے قلم پنسل کے بجائے تو اب پارٹی عہدہ بھی چھن گیا, کوئی اور عہدہ بھی نہیں ملا, الیکشن بھی ہار گئے, پھر آپ سر کو سکون کس طرح؟ کہ اسیر یشکن, اچھا پھر مفرور یشکن, اچھا پھر مقتول یشکن, پھر قاتل یشکن, یہ اورنگزیب کے الفاظ ہیں. بولا گلاب بھائی ہم پیس کے لیے نکلے ہیں, یہاں جو بھی فسادات ہو گئے ہیں بدنام جشکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام ہے ٹاکرا, اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. گلاب شاہ آصف سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے PTI گلگت ڈویژن سے, لیکن پھر اختلافات کے بعد یہ 2020 کا الیکشن آزاد لڑے, اور آج کل ان کی جو وابستگی کسی پارٹی سے نہیں ہے, سوشل ورکر ہیں, اور لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان پاکستان پیپلز پارٹی سے رہی. تقریباً کوئی 25 سال کا عرصہ یا 26 سال کا انہوں نے پیپلز پارٹی میں گزارا. گلاب شاہ ویلکم. بہت شکریہ سر, تھینک یو. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ چھوڑ کے ایک دم PTI میں جون 2015 میں آپ PTI میں شامل ہو گئے؟ سر چونکہ 26 سال کی رفاقت کو اتنا آسان ہوتا ہے ایک دم سے اس کو خیرآباد کہنا؟ سر ہم جب بالکل چھوٹے تھے, بالکل پرائمری سیکشن کے اسکول لیول میں, تو ہم نے ایک پولیٹیشین کا نام سنا تھا جس کا نام بھٹو تھا, ایک پولیٹیشین کا. اور پیپلز پارٹی اور چمچا پارٹی بڑی مشہور ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. پھر آہستہ آہستہ سر ہمیں بڑوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا کہ گلگت بلتستان کے لیے اگر کوئی جماعت ہے جس نے اچھا کام کیا ہے, کسی لیڈر کی اچھی یعنی وہ سوچ میں ہے, تو وہ گلگت بلتستان ذوالفقار علی بھٹو. آپ کو پتہ ہے سر یہاں ہیڈ کوارٹر تک تو وہ شاید باہر آیا ہوگا, وہ مختلف اضلاع میں پھرتا رہا. وہ چونکہ یہاں سے ہمدردیاں بڑھتی ہیں سر, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کچے روڈ میں پھرتا رہا ہے, اس زمانے کے ہنجو نگر کا روڈ, ٹھیک ہے نا, اس زمانے کا گزر کا روڈ. تو بہرحال تو ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف دلچسپی کی ایک وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب کی جو ولولہ انگیز قیادت تھی. پھر رابطے سارے ختم کر کے PTI میں شمولیت کی کیا وجہ بنی سر؟ سر اس کے بعد وہ نظریہ نہیں رہا جو شخصیات کی وجہ سے. میں سر پیپلز پارٹی آج بھی اس کا ایز اے جماعت اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے, اس کے بڑی قربانیاں ہیں. بھٹو خاندان پورا مطلب جو ہے نا سر ختم ہو گیا اسی ملک کے لیے اور اسی مطلب جو ہے نا عوام کے لیے. لیکن بیچ میں سر شخصیات آپ کو پتہ ہے سر اپنا ایک جب مثلا گلگت بلتستان میں قربان صاحب تھا ایک زمانے میں, بڑا زبردست قسم کا باکردار آدمی, ٹھیک ہے نا. ایسے بندے کی بڑی قداور سیاسی شخصیت رہی ہے. بندے کے ساتھ رہتے ہوئے سر آپ کو جو ہے نا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا, ٹھیک ہے نا. آپ ساتھ رہتے ہوئے آپ کو مطلب جو ہے نا کچھ ملتا, آگے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے صحبت میں تو پھر اس کے بعد قربان صاحب کے بعد پیر صاحب آ گئے, پیر صاحب ایک سے بڑھ کر ایک. پھر اس کے بعد شاہ صاحب آ گئے, جعفر شاہ صاحب مرحوم, جعفر شاہ صاحب, ٹھیک ہے نا, پریزیڈنٹ رہے, وہ بھی پریزیڈنٹ رہے. میں ان سب کے ساتھ رہا سر, ٹھیک ہے. پھر مہدی شاہ صاحب آ گیا, تو جہاں سے بگاڑ شروع ہو گئی سر. مہدی شاہ صاحب کے اس ٹینیور میں وہ چیف منسٹر پلس پریزیڈنٹ رہے صوبائی, وہاں سے معاملات پیپلز پارٹی کے خراب ہونا شروع ہو گئے. جو میرے نزدیک ہو سکتا ہے کئی ورکروں کو اچھا لگا ہو مہدی شاہ صاحب, لیکن مجھے جیسے اور جو ہے نا بہت سارے, لیکن ایسے ایسے وہ جماعت مشکل ادوار میں بھی وہ الیکشن لڑی ہے. یا مثلا 2004 میں مشرف دور میں الیکشن 7 سیٹیں جیتی, ٹھیک ہے نا. 7 سیٹیں نکالی پیپلز پارٹی نے, سنگل میجورٹی میں تھی, ٹھیک ہے. تو بعد میں کاب لیگ نے آزاد ملا کر, کاب لیگ کی 4 یا 5 سیٹیں تھی, آزاد ملا کر وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ PTI میں شمولیت کے لیے آپ کو آمادہ کس نے کیا, خود ہوئے سر؟ ایک تو بات یہ تھی, تبلیغ ہو گئی 2015 میں نظریاتی تبلیغ. ہاں نہیں سر, میں یہ دیکھیں جب آپ عمران خان میں کوئی خوبی نظر آئی, کوئی چمک دمک, کوئی سر ایک چیز بتاؤں, میں خان صاحب سے کوئی 4-5 ملاقاتیں میری ہو گئی ہیں, 4-5 ملاقاتیں. یہ میرے خیال میں سر جس طرح میں نے
بٹھو صاحب کا بٹھو صاحب کے حوالے سے کہا سر، ایمان سے مجھے وہ بٹھو سے بھی بڑھ کر نظر آیا. اچھا، سچا آدمی ابھی تک بٹھو کو تو میں نے سر ابھی تک بٹھو سے میں ملا نہیں ہوں، وہی ابھی تک بٹھو کے بارے میں سنا تھا. آج بھی قائم ہوں سر. عمران خان کے حوالے سے آج بھی میں اپنے موقف پر قائم ہوں اور آج بھی میں مانتا ہوں. تو آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کیوں کی؟ ٹکٹ اگر آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، ٹکٹ ظاہر ہے عمران خان نے آپ فائنل کرنے ہوتے ہیں، جو بھی ہے ریکمنڈیشن جاتی ہے، لیکن پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے تو آپ پھر ڈسپلن میں رہتے نا. پھر آپ کو ڈسپلن توڑ کے آزاد لڑنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ سر الیکشن لڑنے کے لیے دیکھیں، مجھے میرا ڈسپلن یا میرا پارٹی کے اندر کنٹینیو کرنا. آپ کے پاس پورے گلگت ڈویژن کا آپ پورے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں سر. اس میں گزارش یہ ہے، چونکہ میں عرصے سے گراؤنڈ پر کام کر رہا تھا اور میں ہمیشہ مطلب جو ہے نا 94 سے سر بغیر کسی کی رہبری کا میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں گراؤنڈ پر کام کر رہا ہوں. میں نے میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن کیا، ایک 1999 میں، ایک 2004 میں، پھر اس کے بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہو گئے. اب جا کر آج ایج کے اسٹیج میں بلدیاتی الیکشن کے بجائے ترجیح دیا میں نے گلگت بلتستان کے صوبائی اسمبلی کا الیکشن. جی بھی اسمبلی کے لیے. ٹھیک ہے سر. 2015 میں ٹرائی کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر. جیسا کہ ابھی آپ نے وہ چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ابھی ختم ہو گئی تھی، میرے اختلافات 2012 سے شروع ہو گئے تھے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو کوئی اور فورم میں بھی ہم ایکٹیو تھے اس زمانے میں. پھر جا کر 2000 مجھے بتا دیں، آزاد الیکشن لڑ کے آپ پارٹی سے بالکل آؤٹ ہو گئے، پچھتاوا ہے؟ سر اتنا سکون میں ہوں. اچھا. میں چونکہ ہمیشہ ہارڈ ورک کر رہا ہوں. 90 سے سر میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا، تو ہمارا مانیٹر ایجوکیشن کتابوں کے قلم پنسل کے بجائے تو اب پارٹی عہدہ بھی چھن گیا، کوئی اور عہدہ بھی نہیں ملا، الیکشن بھی ہار گئے، پھر آپ سر کو سکون کس طرح آ رہا؟ سر میں اپنے حساب سے بے چینی ہونی چاہیے. میں اپنے حساب سے واللہ سر میں جتا ہوا ہوں. میں اپنے حساب سے ایک تو یہ جو تنظیم سیاست ہے سر، آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ مجھ سے پہلے یہاں کونسل کے حوالے سے ذکر میں کوئی نام لے رہے تھے کچھ، ٹھیک ہے نا؟ آیا وہ نام پیپلز پی ٹی آئی کے کسی ورکر کا ہے؟ ایک پرانے ورکر کا بھی آپ نام لے رہے تھے. ٹھیک ہے نا سر؟ تنظیمی سیاست سر کا وقت ختم ہو گیا ہے میرے نزدیک. نظریاتی سیاست کا دور نہیں رہا ابھی. اگر آپ نے الیکشن کی پولیٹکس کرنی ہے تو نظریہ ادھر. الیکشن کی پولیٹکس کے لیے آپ آزاد رہیں. ایک سوال ہے، آپ بات چونکہ آپ نے چھیڑ دی ہے، حیدر خان کا نام آپ نے کب سنا تھا پی ٹی آئی میں؟ سوریا زمان کا کب نام سنا تھا؟ راجہ اعظم کا کب سنا تھا؟ راجہ ناصر اللہ خان کا کب سنا تھا؟ کیا ہے، ہمارے گانچے سے ہمارے دوست رہے 2004 میں، وہ بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر تھے. اپنے مشتاق صاحب جو پاور کے منسٹر ہیں، ان کا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. عبدالحمید کا نام ہم نے نہیں سنا تھا. آج بھی نہیں جانتا ہوں میں اس کو. کافی بہت سارے لوگوں کو جو آج انجوائے کر رہے ہیں. کرنل عبید سر، کرنل عبید صاحب ایک حد تک ٹھیک ہے. وہ ایک ٹائم پر آیا تھا جب پارٹی مشکلات میں تھی. ابھی یعنی کوشش میں تھے کہ ہم گلگت بلتستان میں جماعت کو منظم کریں. اس دور میں کرنل صاحب نے جوائن کیا تھا. یہ مجھے پتہ ہے. باقی تو کچھ کو تو میں ابھی سر آج بھی نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے ورکر ہوں. چلو، یہ میرے خیال میں پارٹیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح مسلم لیگ کے ساتھ ہوا، اسی طرح پیپلز پارٹی میں ویسے ایک روایت ہے کہ جتنی بھی ان کی خرابیاں ان کی بہت ساری ہیں، لیکن اپنے ورکر کو میرے خیال میں بہت حد تک یہ ریسپیکٹ دے جاتا ہے. سر پیپلز پارٹی 2009 سے 2014 تک کا جو ان کا رجیم تھا، اس میں ہم نے جو دیکھا. سر بالکل آپ کی بات بجا ہے. مرکزی قیادت کی سوچ اس طرح ہے، لیکن گلگت بلتستان میں جو قیادت آ گئی 2000 اگلی پارٹی کون سی جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ سر 2009 کے بعد سر میری عوام میری پارٹی ہے. بس آپ کی عوام پارٹی، کوئی پارٹی بتا دے، کوئی نون لیگ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی اسلامی تحریک، کوئی مجلس وحدت المسلمین، کوئی بلارستان نیشنل فرنٹ. نہیں سر، کوئی جمعیت علماء اسلام. سوچا ہی نہیں ہے سر. تو آپ سیاست کیا کر رہے ہیں؟ سر انشاءاللہ وہ آنے پی ٹی آئی میں رہیں گے؟ آپ تو باہر ہوں گے؟ نہیں، اگلے 2 3 4 6 مہینے. ابھی الیکشن بھی تو 1 سال بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 2022 اینڈ 23 پتہ نہیں کہیں. آپ کی تجزیہ اپنی جگہ ٹھیک ہے سر. مجھے نہیں لگتا ہے گلگت بلتستان ابھی بھی. اب میں 5 6 پارٹیوں کے میں نے نام بتائے، کون سی پارٹی ویسے اچھی لگتی ہے؟ بالکل آپ امپارشل ہو کے بتا دیں. ابھی بھی
جو دل میں جو ریسپیکٹ ہے کہیں پہ آپ کو، آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ عوام کے ایز اے جماعت سر، ایز اے جماعت پیپلز پارٹی بھی خراب نہیں ہے، قیادت کی بات ہے، شخصیات کی بات ہے، اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے سر اس کو تو میں دل و تسلیم سے. نون لیگ کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں؟ سر سیاست ہے، رابطے میں تو رابطے تو ہوتے ہیں، رابطے چلتے ہیں. مطلب 2020 کے الیکشن کے 10 دن کے بعد مطلب میرے ساتھ رابطے شروع. یہ آپ لوگوں نے یشکن قبائل کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا 2012 سے آنورڈ 2015 تک. عبد الواحد صاحب بھی تھے، آپ تھے، شفیع صاحب تھے، شریف بھی اس میں تھے، ڈاکٹر اقبال بھی بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہے، امجد ایڈوکیٹ سے بھی آپ کے رابطے رہے، جعفر اللہ بھی اس میں شامل تھے. سر اس میں دیکھیں ایک وجہ تھی میں اس فورم کے اندر گیا. ایک وجہ، ایک تو جس طرح میں آج ایک فورم کے خلاف میں نکلا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس پورا فورم کے خلاف نہیں ہوں میں، اس کے اندر کچھ شخصیات ہیں جن کو میں قریب سے جانتا ہوں. وہ نام اور وہ شخصیات سر اور ان کا کردار ٹکراؤ ہے سر، ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے. تو میں اسی طرح سر چونکہ 2012 کے ایام میں یہ فورم اسٹیبلش ہوا، پی سے چل رہا تھا سر، میں نہیں گیا تھا اس طرف، اتنا میری سوچ تھی. مجھے اطلاع گئی کہ جناب ایک بندہ ادھر بھی ایکٹیو تھا، مس یوز کر رہا تھا اس فورم کو، مس یوز کر رہا تھا. وہ مخلص لوگ تھے، سادہ ٹائپ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی. اب عبد الواحد کا نام لے لیں آپ، زندگی پر وہ سادہ آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کے اچھے لوگ تھے اس فورم کے اندر. وہ ایک بندے مس یوز کر رہا تھا. پھر میں نے سوچا یار، اور یہ سارا فورم مجھے ان میں سے یہ اوباما صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا، محبوب علی اوباما میرے آفس میں مسلسل آتا رہا. وہ شریف صاحب اور وہ دونوں آتے رہے. پھر بیچ میں کیپٹن شفیع بھی آیا. پھر انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں. میں نے بولا یار اگر میرے گھر میں اگر سیاست سے ہٹ کر برادری کے طور پر آپ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ویلکم، آ جائیں. پھر گھر میں آنا کون منع کرے گا؟ آفس میں ہماری باتیں بہت ساری ہو گئی تھی. نہیں، وہ فورم اسٹیبلش ہوا سر. میں بڑا اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو سر. وہ آگے بہرحال رمضان کا مہینہ تھا، دن کو انہوں نے کون آپ کے گھر پہ آئے؟ سر محبوب اوباما سارا کا نام لوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم 30 بندے آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. اچھا. میں نے گھر میں اطلاع کیا کہ 30-35 بندوں کے لیے 40 بندوں کے لیے کھانا بنایا. سر میرے گھر میں لاسٹ جو ایک گروپ آیا مناور سے 6 بندوں پر مشتمل تھا. اللہ گری کا رحمت کرے، گلبار صاحب ان کی قیادت کر رہا تھا. یعنی 100+ لوگ آ گئے رات کو. سر بڑا کراؤڈ جمع ہو گیا. پھر وہاں سوالات جوابات، اور اچھا اس میں جو ایکٹیو لوگ تھے، جو سابق منسٹر ہیں ہمارا اورنگزیب صاحب، اللہ آپ کا بلا کرے، یہ جٹیال سے ایک وکیل ہے فاروق صاحب، فاروق ایڈوکیٹ. اچھا کیپٹن شفیع، سوری اس میں نہیں تھا، کیپٹن شفیع اکیلا نہیں تھا. اچھا منور سے بڑی ڈیلیگیشن تھی، مختلف گاؤں سے. سر ہوا کیا اس میں؟ اچھا اوباما صاحب تھا، پھر کیپٹن شفیع تھا، نہیں سوری عبد الواحد بھائی تھا، بہت سارے اس طرح 100 بندے تھے ٹوٹل. پھر وہاں باتیں ہو گئی. انہوں نے لاسٹ 1 منٹ میری بڑی بحث ہو گئی ان کی. میں نے بولا یار یہ یشکن رزلٹ کیا آیا اس میں بتا رہا ہوں سر. یشکن قبائل کے نام پر میں نے بولا یہ کوئی میں کسی بھی حوالے سے کسی تعصب کا چکر حصہ نہیں بننا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کیوں یشکن کا نام دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں سب بن گئے نا اورنگزیب کے الفاظ سے سر، کہ اسیر یشکن، اچھا پھر مفرور یشکن، اچھا پھر مقتول یشکن، پھر قاتل یشکن، یہ اورنگزیب کے الفاظ ہیں. بولا گلاب بھائی ہم پیس کے لیے نکلے ہیں، یہاں جو بھی فسادات ہو گئے ہیں بدنام یشکن. ان کا کہنا یہ تھا کہ جیلوں میں بھی یشکن بند ہیں، مقتول بھی یشکن ہے، قاتل بھی یشکن ہے، مفرور بھی یشکن ہے، تو اس تمام قضیے میں ہم ہی ملوث ہیں، تو ہم امن کے لیے نکلے ہیں اور اس کار خیر کے لیے یشکن قبائل کے. آخری لفظ ان کا یہ تھا جس سے مجھے جانا پڑا اندر کہ آپ امن کے لیے. یہ جو اس کا میسج تھا اس نے آپ کو اٹریکٹ کیا سر اس کے لیے کہ آپ اس یشکن قبائل کے اس پلیٹ فارم کو جائیں. ایسا ہی ہوا. تو درنے شرنے سر کوئی سکوار کے کوئی معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں سر؟ اب چونکہ آپ بہت ایکٹیولی ان معاملات کے اندر رہے ہیں اور آپ کو ساری سچویشن کا بھی دھرنا لگانا سر ان کا حق ہے، کیونکہ ابھی جاری ہے، ختم ہو گیا؟ جاری ہے سر، ابھی بھی جاری ہے.
ٹھیک ہے نا, جاری ہے, ابھی بھی میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں. اچھا جاری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سر دھرنا جاری ہے مسلسل, گلگت بلتستان کی پولیٹیکل قیادت ساری گئی ہے ادھر, حتیٰ کہ گورنمنٹ کے نمائندے ادھر گئے ہیں, لیکن کوئی سولوشن نہیں ہے. اچھا, ابھی تک کوئی سولوشن نہیں, کوئی سولوشن اور نہیں اس ہے. کا خدا نخواستہ کوئی بڑا رد عمل آ سکتا ہے. حالانکہ سر یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے. سولوشن حل کرنا چاہیں تو اس کا حل نکالا جا بہت سکتا ایزی ہے. کیا ہے سر؟ 10 سیکنڈ میں بتا دیں سر. یعنی ڈی سی صاحب جو ہے اس لیول کا کام ہے. ڈی سی صاحب کیا کریں؟ چیف سیکرٹری لیول کا کام نہیں ہے. چیف سیکرٹری کلیکٹر ہے. مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ڈی سی صاحب ڈسٹرکٹ کا کلیکٹر ہے نا, جس کے انڈر میں ہم آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ہمارے کچھ انتقالات کینسل ہو گئے ہیں, ان کو ریسٹور کرنا ہے. ان کو ریسٹور کرنا ہے سر. ٹوٹلی سکبر والوں کا, اور یہ کام نہیں کر رہے ابھی تک. 1 مہینے سے اوپر یہ کام نہیں ہو رہا ہے. گلاب شاہ آصف, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو پروگرام ٹاکرا سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.